الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں دوستوں اللہ جل جلالہ امن والہ ہم سب کے یہاں آنے بیٹھنے کہنے سننے کو اللہ قبول فرمائے. آمین تو بولو. بہت کنجوس دکھ رہا تھا. مطلب کی بات ہے نا اللہ ہم سب کو قبول فرمائے, ہماری اولادوں کو قبول فرمائے, ہماری نسلوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے گھر میں, کاروبار میں, اہل ویال میں سب میں برکتیں عطا فرمائے. ہر قسم کی پریشانیوں سے, مصیبتوں سے, آفات سے, بلایا سے حفاظت فرمائے. ماشاءاللہ. اور اللہ ہم سب کو موت تک اپنے راہ میں نکلنا آسان کر دے. جانچ پڑتا تم نے سب آمین بول دیے. تم نے, ہم نے بول دیا موت تک جانا آسان کر دیا, تم نے آمین ہو گیا آسان. تیار ہے نا سب؟ کون کون تیار ہے؟ کائے کے واسطے تیار ہیں؟ بولے بیان کے بعد کھانا کھانے کو. سب کے سب تیار ہوگا. یہ ایمان والوں کا مجمع ہے, اللہ کے دیوانوں کا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پروانوں کا مجمع ہے. یہ اللہ کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پر اپنی جان کو دینا جانتے ہیں. یہ جان چور نہیں ہے, جان بچانے والے نہیں ہیں. جہاں اللہ کا نام آ جائے گا جان دے دیں گے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق دے کے حق ادا نہ ہو. جان کس نے دیا؟ زور سے بولو. اور مال کس نے دیا؟ عقل اور شعور زندگی کس نے دیا؟ مطلب تو اسی کا ہے. اگر اس کے ہم نہ ہوئے تو ہوں گے کس کے؟ پھر دشمنوں کے؟ نہیں, ہم اللہ کے, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین اور آپ کے چاہنے والوں میں سے ہیں. ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے. ہم تو حضور کے شیدائی ہیں. حضور کے قول پر, آپ کے زندگی پر, آپ کے طریقوں پر زندگی قربان کرنا جانتے ہیں. اور اسی کے سمجھنے کے لیے یہ سارا مجمع پر جڑا ہے. ہمارا کوئی اجتماع تماشا نہیں ہے, ہرگز بھی نہیں. ہم کسی کو کچھ اور دکھانا نہیں چاہتے ہیں. ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بدلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لائے ہیں سارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، حضور نے جو زندگی لائی اور جو شریعت لائی اور جو اسلام لایا اور دین لایا، وہ سارے انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانوں کے پیغمبر ہیں، ایسی جنات کے بھی پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی آپ پر ایمان لایا ہے، ان کے اندر بھی بڑی بڑی قربانی ہیں، ان کے اندر بھی جماعتوں میں چلنا ہے۔ اس اجتماع سے 40,000 جماعتیں گئی، 40,000 اور لاکھوں جماعتیں چل رہی ہیں، ان کے اندر بھی محنت ہے، وہ بھی اچھے لوگ ہیں، کچھ رہتے خراب رات تو ہر جگہ رہتے ہیں، پانچوں میں ایک جتوڑے ہیں رہتے کچھ۔ تو یہ مجمع تو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے لیے قربانی کے لیے آیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو بتایا ہے، ہمیں اسے معلوم کر کے حقیقتاً اپنی زندگی میں لانا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ہم نے غفلت کے ماحول میں آنکھیں کھولی، جو ماحول ہے دنیا کا یہ غفلت بھرا ماحول ہے، یہ اللہ کو بھولا ہوا ماحول ہے۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے میری دکان، میرا کھیت، میرا کاروبار، میں کرتا ہوں۔ وہ اللہ کا تصور ذہن سے نکل گیا، جبکہ حقیقی کرنے والی ذات اللہ کی۔ اگر ماحول میں رہ کر میں آپ سے بات کروں، آپ مجھ سے بات کریں، تو میں بھی وہی چیز بات کروں گا، اللہ کا تذکرہ بھی نہیں۔ اور اگر کوئی پیش کرے میرے جیسے بیوقوف کے سامنے، تو یہ بولوں گا ارے ہاں نا، اللہ میں تو دیتے دکان کے بغیر کیسے دیں گے؟ نہیں ہو یہ بولوں گا۔ کھیتی کے بعد لوگ جو ہوگا کسی بات پھیرنا پڑتا نا، جب فصل آتی ہے اپنے گھر کے اندر، یہی بولیں گے نا، اور کچھ بولیں گے؟ بولو۔ میں نے بولا 10 کنٹل اپنے کو کپاس نکالنے کے لیے کر اپنے پاس زمین، کیا کرنا؟ بولے پھیرنا اس کو۔ ہاں پھیرا تو 15 کنٹل دیتا میں تیرے کو، ایسا بیچ دوں، الٹا باتیں کریں گے۔ دینے والے کون ہے؟ بولو، زور سے بولو۔ پھرتے کا الٹا باتیں مت کرو۔ بولے باؤ، پھیرنے اس لیے لگایا تاکہ اللہ ہم سے آزمائے، اللہ ہم کو آزماتے ہیں۔ اللہ ہم کو کیا کرتے ہیں؟ بولو، آپ نے بچوں کو پڑھایا، آپ نے بچوں کو پڑھا رہے اس کو، بچے حساب کتاب کو برابر رکھنا، جواب دے میرے کو۔ 4 اور 1 6 ہوتے ہیں، کتنے ہوتے؟ 6، اور 5 ہے تو 10 ہوتے، ہے کہ نہیں صحیح؟ بچہ گھبرا، ہم نا 5 ہے تو 10 0 انڈا دے دیں گے، کیوں ہو رہا کیا؟ جواب صحیح نہیں دے۔ تو ایسے اللہ دیتے ہیں کھیتی سے، لیکن آزماتے ہیں تو وہ میرا بندہ کھیتی کا بولتا کہ میری ذات کے طرح سب منسوخ کرتا؟ دینے والے کون؟ تو بندہ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے 10 کنٹل کپاس دیا، 7 کنٹل سویابین دیا، کس نے دیا؟ زمین نے نہیں دی، زمین نے نہیں دیا، کس نے دیا؟ اللہ نے تمہاری شادی کرا دی، اور ماشاءاللہ تھوڑے 2 4 5 سال کے بعد بڑی تمنا کی بات ہے، اللہ نے دے دیا اولاد۔ تو یہ بولے میں نے اولاد نکالا، کیا بولیں گے؟ بولو، کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اب اللہ نے دیا تو زندگی بھی اللہ نے دی ہے، اس لیے اللہ کے یاد سے ماحول بہت دور ہے۔ اس لیے ایمانی مجلسیں قائم کرنا، گھروں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں، روزانہ، ہفتے میں، مہینے میں ایسے مجلسیں قائم کرتے رہو جس سے دل کا رجحان اللہ کی طرف ہو جائے، اپنی ذات کا، اسباب دنیا کا، کائنات کا انکار، لا الہ
الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والے کون؟ اللہ۔ یہ زمین و آسمان، چاند سورج ستارے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ۔ سورج بولو اللہ کا محتاج۔ سورج میں روشنی کس نے ڈالی؟ اللہ۔ سورج کی روشنی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ جعل القمر فیہ نورا وجعل الشمس سراجا، ہم نے چاند کے اندر روشنی ہم نے ڈالی اور سورج کے اندر روشنی ہم نے ڈالی۔ ہم نے دو نشانیاں بنائی، دن کی اور رات کی۔ رات کی روشنی کو ہم نے کم کر دیا، دن کی روشنی بڑھا دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ دن میں تم کماؤ اور رات میں تم آرام کرو۔ دھوپ کے جیسے چٹکے رات میں لگیں گے تو آرام نہیں ہوگا، تم پریشان ہوں گے، پاگل ہو جائیں گے۔ اور اگر دن میں چاند جیسی روشنی رہی تو نہ فصل ہوگی نہ تمہارا جی لگے گا۔ کیوں رے اندھیری ہے، میرا دکھ رہا کیا ہو گیا؟ اس لیے اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے پورے نظام کو چلایا ہے، کرنے والے اللہ ہے۔ اور یہ مجمع اللہ کی دیوانگی میں یہاں پر آیا ہے۔ اللہ ہم سب کو موت تک ایمان کامل پر چلنا آسان فرما دے۔ میرے دوستو، اللہ بڑے رحیم و کریم، اللہ رحیم و کریم۔ جب یہ مجمع یہاں پر آیا تو اللہ کی رحمت جوش مارتی۔ اللہ کے نام پر جو مجمع چلتا ہے اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے، بہت خوش ہوتے۔ کوئی ماں اپنے یکلوتے بیٹے پر کیا خوش ہوں گی جو اللہ اپنے بندوں پر خوش ہوتے ہیں، اس کے اعمال کے کرنے پر، اس کو راضی کرنے کی محنت میں چلتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ جب گھر سے چل کر یہاں پر آئے، ایک ایک قدم پر اللہ نے تم کو برسوں کی عبادت کا ثواب دیا ہے، برسوں۔ ہر قدم پر نیکی عطا کی، ہر قدم پر گناہ کو معاف کیا، اور فرشتوں کو حاضر کر کے یہ کہا، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اس مجمع کی مغفرت کر دی۔ اللہ ایسے پیارے، وہ تو ہم ہی ہیں ایسے جو اللہ کو بھولے، ہم بھول گئے۔ اللہ بڑے پیارے۔ اس لیے دوستو، ان مجلسوں کے ذریعے سے اپنی وہ زندگی جو ہماری گناہوں میں گزر گئی، ان گناہوں کو یاد کر کے اس سے توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ زور سے بولو نا، کر لیے توبہ کہ کریں گے بعد میں؟ ایک بول رہا باقی سب کان بیٹھے، بولتے ابھی مرنے کا تھوڑی ہے، مرنے سے پہلے پہلے کریں گے، توبہ کر لو۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو بندے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضور کا فرمان ہے، حضور کی بات سچی اور پکی، جو شک کرے مسلمان نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث کا بات کہ جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لے ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں اس کو۔ اس لیے توبہ کرو اور اپنی زندگی کو اس زندگی پر لاؤ جس زندگی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے انسانوں کو عطا کی ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اس زندگی کو لاؤ۔ یہ ہمارا اجتماع، یہ ہماری تاغدو، یہ جماعتوں میں نکلنا، گھر کو چھوڑنا، مستورات جماعتوں میں جانا، 4 مہینے 7 کے لیے اللہ کی راہ میں جانا، وہ اسی کے لیے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، ہم حضور کے شہدائی بن جائیں، حضور کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں، ہم پکے ایمان والے بن جائیں۔ اس لیے کہ ایماندار کی ہر جگہ قدر ہے اور بے ایمانوں کی قدر کہیں بھی نہیں ہے۔ ایماندار کی بولو، زور سے بولو، ہر جگہ قدر، اور بے ایمانوں کی کوئی قدر۔ شراب بیچنے والا شراب بیچتا، دیشی شراب پینے والے کیا بولتا؟ ایمانداری کی بات، پانی کا گھٹ بھی نہیں اس کے اندر ہو، ایمانداری کی بات۔ اپن بے ایمان تھوڑی ہے، کیا بولتا ہوں، اپن بے ایمان تھوڑا ایماندار ہے۔ ایمان تو اس کے پاس سٹا لگانے والے جو سٹے کا دھندا کرتے،
وہ کیا بولتے ہیں، ارے ہم سے زیادہ ایماندار کون ملے گا تم کو، تم چپکے سے نمبر لگا رہے ہیں، پیسے ہم تم دے رہے ہیں، تم نمبر لگاتے تو کوئی گواہ رہتا ہے کیا؟ تو چپکے سے مارتا ہوں، تو پولیس والے پکڑ لیتے اس کو، وہی بولتا اب تک کوئی ایماندار ہے۔ تو ایماندار تو سب کو پسند ہے، لیکن ایمان کو سمجھنا ہے کہ ایمان اور ایمانداری ہے کیا چیز، اس کو سمجھنا ہے۔ لیکن ایماندار کو سب پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم کو پکا ایمان والا بننا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے پورے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے پورے، آدھا تیتر آدھا بٹیر ایسا نہیں کرنا، پورے پورے پکے ایمان والے۔ جیسے صحابہ، ایسے پیارے صحابہ تھے، بتاؤ ساری زندگی اللہ کے حکم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند، اتنا ذرہ برابر بھی نافرمانی حضور کی تصور نہیں کر سکتا کوئی صحابہ کے زمانے، ایسے عاشق۔ حالانکہ بڑی تکلیفیں مصیبتیں صحابہ نے اٹھائی ہیں، دین پر چلنے میں، اللہ کے حکم کو مان کر حضور کے طریقے چلنے میں بڑی تکلیفیں ہوئی، اور تکلیف دین پر چلنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے ان کو آزمایا۔ کیا کیا بولو؟ دین پر چلنے میں تکلیف نہیں، ما جعل فی الدین من حرج، ہم نے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ہم تمہارے ساتھ میں احکام شریعت سے آسانی کرنا چاہتے ہیں، تو مشکل نہیں ڈالنا چاہتے، اس میں نہیں۔ لیکن اللہ پرکھتے ہیں، اللہ آزماتے ہیں، اللہ امتحان لیتے ہیں۔ تم خود دکان پر جاتے تو 100 مرتبہ پرکھتے، کپڑے کو گھس کے دیکھتے، کالا بھائی کے ریس میں دیکھ بولا اس کو، دکاندار کا دل کا سے لپ لپ کرتا کہ پھٹ ڈالتا بٹائی۔ 10 مرتبہ چاول کو دیکھتے کیسا ہے، 1 نمبر کا ہے کہ 2 نمبر کا ہے، کچا ہے کہ پکا ہے، کیسا ہے، نوا ہے کہ پرانا ہے، پھر لیتے، پرکھتے، پہلے ہر چیز کو پرکھتے، شادیاں کرتے دونوں پرکھتے ایک دوسرے کو، وہ 10 مرتبہ دیکھتا ہے، 20 مرتبہ دیکھتے، پوچھتے سب سے، کہتا ہے پھنسیں گے تو نہیں بابا؟ نہیں بولے نکل جائیں گے تو بابا، برکت آئیں گی تمہارے گھر کے، پھر جا کے شادیاں کرتے نہیں کرتے؟ تو ایسے اللہ نے صحابہ کو پرکھا، اور ظاہر نے ان کے دلوں تک کے پرکھ لیا، امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر تقوی کا امتحان لیا ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور پھر اس اخلاص کے کلمے کو ان کے دل میں داخل کیا، وہی اس کے مستحق تھی۔ یہ صحابہ جب پرکھ لیا تو پھر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا، اللہ سے راضی ہوگا۔ اس پرکھنے کے اندر ظاہری تکلیفیں نظر آئی اور صحابہ نے برداشت کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کیسے پیارے آدمی، مؤذن رسول ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہے، کتنا بڑا درجہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، معراج کی رات گئی نا اپنی رجب میں، حضور آسمانوں پر گئے، آسمانوں صبح عرش پر گئے، پھر آپ نے جنت و جہنم کی سیر کیا، اللہ نے بتایا آپ جنت کے مناظر، جہنم کے خوفناک گھاٹیاں آپ کو دکھائی، حضور کو دکھائے، اللہ نے بلایا تھا آپ کو۔ ایک جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بہت حسین، بڑی خوبصورت، بہت عالیشان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بات آئی کہ دوسری جنت تو میں نے بہت دیکھا ہے، تو بہت ہی اچھی ٹاپ دکھ رہی، بہت اچھی ہے، شاندار، میری چھوئیے، یہ جنت میری چھو سکتی۔ جبرائیل سے پوچھ، یا جبرائیل اپنی ہے کہ جنت؟
نہیں نہ بولے تمہاری نہیں ہے نہیں. آپ کے امت میں حضرت عمر ہیں، یہ عمر کی جنت ہے. تھوڑا اور آگے بڑھا میں، تیری بیوی تھی کہیں وہاں پر تو میں جلد سے پیچھے سرک گیا. کیا بھائی زبردستی کے نگاہ پڑیں گے اس پر تو تمہارا رونے لگے کہ اللہ کے رسول پہ بات آئیں گے بولا ارے ہمارے عورتیں سب تمہارے اس سے کیا بات ہے، آپ کی تو ہماری تو سعادت ہے. میرے حال حضرت عمر وہ جنت دیکھی. پھر اسی طریقے سے آپ گئے ایک جنت میں تو وہاں دیکھا گیا سلمان رضی اللہ تعالیٰ کے چلنے کی آواز آ رہی ہے جنت میں. تو حضور تشریف لائے میرا سے. اب بلال سے کہا کہ بلال تیرے باپ تیرا کون سا عمل ہے وہ جنت پہ چل رہا ہو تو تیری تو بہت ہی بڑی اڑان ہے، تیرے چپلوں کی آواز سنا نا میں نے. اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی چلنے کی رفتار، اس کی آواز اور اس کی آہٹ سے آدمی سمجھ جاتا کہ نہیں رے اپنا گھڑی آئے نہ ترم ہے نہ وہ رستم عبداللہ ہے عبد الرحیم ہے نہیں نہ وہ چھوکری ہے نا میری. وہ پہچان لیتا، ماں باپ پہچان لیتے. تو حضور نے پہچانے بلال. حضرت بلال سے کہ تیرا عمل کیا کہنا اللہ کے رسول میرا کوئی عمل نہیں نا بابا. جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں، بغیر وضو کے میں نہیں رہتا. بغیر وضو کے وضو ٹوٹ گیا وضو کر لیا. ہم سب مل کے آج نیت کر لو انشاءاللہ ہم با وضو رہیں گے. کون کون رہیں گے با وضو؟ واہ 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 ماشاء. اگر یہ سارا مجمع نے نیت کر لی کہ ہم ہمیشہ با وضو رہیں گے تو نماز چھوٹ ہی نہیں سکتی نہ ہو. وضو کریں گے کیا واسطے؟ کھانا کھانے جاتے، موبائل پر دیکھنے جاتے. وضو کا مطلب ہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اس کے باوجود حضرت بلال وہ ہے. لیکن مکے میں ان پر جو مظالم ڈھائے گئے وہ ناقابل بیان ہے. سینے پر پتھر رکھ کر گھسیٹے گئے، لیکن وہی کہتے تھے اللہ احد اللہ احد. کیا بولتے تھے بولو سب بولو کیا بولتے تھے؟ اللہ ایک اللہ ایک. اب چھوڑنا کیا لگایا بچ جائے گا نا تو ارے جان جا سکتی ہے ایمان ہاتھ سے نہیں جا سکتا. جان دے دیں گے ایمان نہیں چھوڑے گی. سخت تکلیف جان کا سودا ہے لیکن اپنے ایمان میں پکے کہ جان جا سکتی ہے، جان جانے کی ایک دن موت آنی ہے لیکن ایمان ہمارے دلوں سے جا نہیں سکتا. ایمان کے لیے جان دے دیں گے پکے. حضرت عمار یہ نوجوان سالی ہیں، ان کے ابا یاسر بوڑھے ہیں، ان کی اماں سمیہ بوڑھی ہیں اور یہ تکلیف دی گئی ان کو برداشت کیا. حضرت عمار کو آگ جلا کے آگ میں ڈال دیتے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں عمار سے کہتے صبر کر واصبر واصبر صبر کر تیرا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا نتیجہ جنت ہے. اور مزہ آتا ہوں جنت پہ جائیں. جنت کی خوشی کے اندر دنیا کی آگ کا برداشت کرنا آسان. ایک مرتبہ حضور سے دیکھا نہیں گیا تو حضور نے یہ کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا جیسے تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی. اب ٹھنڈی ہو گئی. یہ صحابہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تاجدار انبیاء وجہ کائنات رحمت للعالمین ایسی بڑی ذات مقدس. سارے نبیوں کی معراج آسمانوں کے نیچے ہوئی ہے اور سردار انبیاء کی معراج عرش پر ہوئی ہے. کیا ہوئی بولو؟ عرش پر. ماں بولا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. ہم نے قریب کیا اور اللہ نے کہا اپنا نبی سے عرش پر پہنچنے بعد
ادنو منی ادنو منی ادنو منی، آؤ نا میرے نبی، آؤ نا، آؤ قریب آنا. وہ تبلیغ والے بلاتے نا، آؤ قریب آؤ قریب، تم بھاگتے تو. اب نیت کر لو انشاءاللہ بھاگیں گے نہیں، قریب قریب بیٹھیں گے انشاءاللہ. تو اللہ نے حضور کو بلایا آؤ میرے پاس. پھر اللہ نے کیا حضور کی باتیں ہوئی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. وہ اللہ جانے اس کا بندہ جانے جو باتیں جو کہنے کی تھی حضور نے ہم کو سب بتا دی، جو نہیں کہنے کی تھی اس کو نہیں بتایا. وہ ان کی بات راز کی بات ہے. اللہ کے حبیب کو جو حکم ہوا یہ بتا دو، انہوں نے بتا دیا. جس کو نہیں بتانا تھا نہیں بتایا، ہم اس قابل نہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اتنے بڑے وہ تھے، لیکن آپ کو طائف کے میدانوں میں اور مکہ مکرمہ کے گلی میں گھمایا اور حرم شریف کا عبادت کرتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر اوجڑیاں ڈالی گئی اور آپ نے صبر کیا ہے، برداشت کیا. کون سا نبی جس کے چہرے کو دیکھ کر چاند بھی روشنی حاصل کرے. وَمِن وَجْهِكَ الْمُنِيرُ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرُ، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے سے چاند روشن ہوا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ 14 رات تھی اور رات کا کچھ حصہ گزر گیا تھا. ایک تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور میں ایک حضور کو دیکھ رہا تھا اور چاند کو دیکھ رہا تھا. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ چاند حضور سے روشنی لے رہا ہے. چاند کس سے روشنی لے رہا؟ زور سے بولو. زور سے. جیسے وہ ریڈیم کے رہتے نا بورڈ سڑکوں پر، لالا پور جیسی لائٹ مارا کہ سب دکھتا ہو، لائٹ نہیں مارا تو نہیں دکھتا. تو ایسے حضور کے چہرے کا لائٹ چاند پر پڑا تو چاند نے 14 رات کا چاند بھر کر دنیا کو منور کر دیا. وہ حضور کا چہرہ. لیکن ہمارے پیارے نبی جی اس انسانیت کے لیے اور اس امت مسلمہ کے لیے اپنی اتنی بڑی حیثیت کو بے حیثیت بنایا. آپ کے چہرے پر تھوکا گیا، آپ کے چہرے پر تھوکا گیا، آپ کے بدن مبارک پر کچرا ڈالا گیا، پتھر مارے گئے. آپ کا سگا چچا دادا کا پکا بیٹا، سگا چچا ابو لہب، جس نے حضور کی پیدائش پر 100 اونٹ قربان کیے تھے. کتنے؟ زور سے بولو. خوشی میں اللہ نے میرے بھائی اس کے گھر میں یتیم بچہ پیدا کیا ہے. خوشی چل باندی کو آزاد کر دے، جاگ آزاد. میرے بھائی کی گود آباد ہو گئی، وہ مر گیا لیکن میرے بھائی گھر میں اولاد پیدا. لیکن جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے آنے کے بعد دعوت کا کام شروع کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے انسانوں اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، اسی کو مان لو، میں اللہ کا رسول ہوں. تو سب سے پہلے مخالفت چچا نے کی. الہذا جماعتا تم بندہ کا محمد، اس بات سے جمع کرا کرے بابا ہم کو تیری ایسی تیسی برا بن لگ گیا. دشمنی بھی اسے ایسی نہیں. آر پوچھو مت. یہ چچی اور یہ چچا دونوں میاں بیوی حضور کے آگے پیچھے گھومتے تھے، آگے کانٹے ڈال رہے اور کہہ رہے لوگوں سے تم کو معلوم ہے میرا بھتیجا ہے، تم کو معلوم ہے میرے بھائی کا چھوکرا ہے، سرک گیا، جادوگر ہے، پاگل ہے، ماننا مت. اور کانٹے بھی جاتے جاتے. حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، پارسی میں کہہ رہے ہیں. تو حضور نے تکلیف اٹھائی. وہ پاکیزہ بدن، حسین و خوبصورت، کہ ایسا حسن دنیا کے اندر کسی کو نہیں ملا جو حضور کو ملا ہے. اگر یوسف کو بھی حسن ملا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے مقابلے میں ذرہ ہے. اگر یوسف کے حسن کو دیکھ کر زمانے کی عورتیں انگلیاں کاٹ سکتی ہیں تو عائشہ فرماتی ہیں